برائی سے بچے گا۔ آج ہمارے بچے نکڑ پر رہتے ہیں، مجھے معاف فرمائیں، میں اپنے یہاں کی بات کرتا ہوں، جب صبح اٹھنے کا وقت ہوتا ہے لوگوں کا، ہمارے بچے اس وقت سوتے ہیں۔ ہم لوگ 2:30-3 بجے پہنچتے ہیں، بہت اکثر دفعہ دیکھتے ہیں 2:30-3 بجے تو اٹھنے کا وقت ہے تہجد کے لیے، ہمارے بچے سوتے ہیں۔ جب ہمارے کھانے کا وقت ہوتا ہے دوپہر کا، بچے ناشتہ کرتے ہیں۔ طبیعت خراب، جسم خراب، اخلاق خراب نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پرسویں حدیث پڑھا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جگنا تو دور کی بات کرنا بھی ناپسند کرتے تھے، بات کرنا بھی۔ سمر کہتے ہیں اس کو حدیث شریف کے اندر، عشاء کے بعد گفتگو کرنا پسند نہیں تھا۔ جن گھروں میں لوگ بچے جلدی سوتے ہیں وہ جلدی اٹھتے ہیں، ان کو صبح اسکول جانے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ جو فجر کی نماز بچے گھر میں پابندی سے پڑھتے ہیں، اس گھر میں سکون ہوتا ہے۔ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ بچے ٹیوشن کے لیے، ایگزام کے لیے رات کو 2 بجے تک جگیں گے، لیکن ماں خود تہجد پڑھنے کے باوجود اپنے بچے کو نہیں اٹھائے گی۔ یاد رکھیے، ایک نماز ہماری قضا ہوگی، ہمارے بچے کی میں کہہ رہا ہوں۔ ہم تہجد گزار ہونے کے باوجود یہی بچہ ہم کو جہنم میں لے جائے گا۔ جب اس کو سزا ملے گی، اللہ نہ کرے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور بہت بڑی سخت سزا ہے، کتنے حقوق، کتنے سال ایک نماز کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ بچہ جب حساب کتاب کا موقع آئے گا، اللہ سے یہ کہے گا، ہماری بچی ابا امی تو اٹھتی تھی، یا اللہ ابا تو اٹھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، مجھے اٹھاتے نہیں تھے لاڑ پیار میں، دیر سے سونے کی وجہ سے، کم نیند ہونے کی وجہ سے۔ اگر مجھے ابا میری عادت ڈالے ہوتے، میری نماز قضا نہیں ہوتی۔ تو آج میں نماز قضا کر کے جہنم میں جو جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، اس کا سبب میری والدہ اور والد ہے، بلایا جائے گا۔ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا، آپ نے ان کو لاڑ پیار سے نہیں اٹھایا، آپ نے ان کی تربیت نہیں کی، آپ نے ان کو ڈرایا نہیں۔ ہم جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ ہماری زبان گواہی دے رہی ہے، ہمارے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، ہماری زمین گواہی دے رہے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ گواہی دے رہا ہے۔ ہم خاموش رہیں گے تو اس بچے سے پہلے ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ آج سے طے کر لیں انشاءاللہ، ہمارے بچے کی کسی کی نماز قضا نہیں ہوگی، ہمارے بچے رات کو جلدی سوئیں گے۔ بچوں کی خبر لیجئے، بچہ دیر سے کیوں آ رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہا تھا؟ پہلے 8 بجے کے بجائے 8:30 بجے آئے گا، 9 بجے آئے گا، ماں پوچھے گی نہیں، باپ پوچھے گی نہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا بچہ 12 بجے آئے گا، 12:30 بجے آئے گا، 1 بجے آئے گا، اس کے بعد پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جو ماں خبر لے گی نماز کے بعد، اتنی دیر تم کہاں تھے، 4 دفعہ پوچھنے پر بچہ 5ویں دفعہ دیر سے نہیں آئے گا، جلدی آئے گا، جلدی کھائے گا، جلدی سوئے گا۔ آج ہمارے بچے رات کو اتنی دیر سے آتے ہیں کہ ماں سو رہی ہوتی ہے، کھانا ڈائننگ ٹیبل پر ہوتا ہے، خود آ کے دروازہ کھولتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر جا کے سوتا ہے۔ ماں بولتی ہے میں انتظار نہیں کر سکتی، مجھے سونا ہے۔ نتیجہ کیا؟ بیماریاں ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، بے حیائی ہے۔ وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا، 5 وقت کی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا، بے جا لاڑ و پیار نہ کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں میں ولی بن کر نکالے گی، اور تربیت کے سلسلے میں ہماری یہ کوتاہی ہمارے لیے خون کے آنسو رونے پر ہم کو مجبور کر دے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔